بسم اللہ الرحمن الرحیم وتؤتی الزکاة آتا یوتی ایتان کے معنی دینا، یہ ایتا اعطاء کے معنی میں ہے۔ زکوٰۃ دینا، ایتا کے لفظ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زکوٰۃ میں تملیک شرط ہے۔ زکوٰۃ کے ایک لغوی معنی ہے اور ایک شرعی معنی۔ لغوی معنی طہورا، پاک ہونا، پاک کرنا، اور دوسرے معنی آتے ہیں اضافہ، بڑھوتری، نما ینمو۔ اور زکوٰۃ دینے سے چونکہ ایک مخصوص مقدار کو نکال کر مستحقین زکوٰۃ کو دینے کے بعد جو مال بچتا ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ نیز مزکی یعنی زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ ادا کر کے مذموم صفت بخل وغیرہ سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ سال میں ایک حولان حول کے بعد دی جاتی ہے۔ یہ دینا مال میں بڑھوتری یعنی ظاہری نہیں بلکہ معنوی برکت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ تو گویا دو معنی ہوئے، ایک معنی پاک ہونے کے اور دوسرے معنی اضافہ، نمو اور بڑھوتری کے۔ شریعت میں زکوٰۃ کہتے ہیں ایک مخصوص مال میں سے، یعنی جو مال نصاب کے بقدر ہو، 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، مخصوص مدت کے بعد یعنی حولان حول کے بعد، ایک سال کے گزرنے کے بعد مخصوص مقدار کو نکال کر، یعنی 40واں حصہ نکال کر مخصوص لوگوں کو دینا، یعنی جو مصارف زکوٰۃ ہیں، مستحقین ہیں، ان کو دینا۔ بہرحال زکوٰۃ کا ادا کرنا زکوٰۃ دینے والے کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، اور اس میں جس کو زکوٰۃ دی جائے گی اس کے ساتھ ایک طرح کا احسان بھی ہے۔ اس طریقے سے زکوٰۃ دینے اور لینے سے دینے لینے والے کے درمیان محبت اور الفت کا بھی ایک
بہت بڑا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب فقراء، مساکین اور محتاجوں کو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو وہ چوری وغیرہ جیسی مذموم خصلتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ بہرکیف زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے اور اس کے دینی دنیاوی بہت سارے منافع ہیں، فوائد ہیں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے اللہ رب العزت بارش کو روک لیتے ہیں۔ ما منع قوم زکاة اموالهم الا منع القطر من السماء۔ لوگ جب زکوٰۃ اپنے مالوں کی نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو برسانا بند کر دیتے ہیں۔ بہرحال وتصوم رمضان ای ان تصوم رمضان، صام یصوم صوما کے لغوی معنی آتے ہیں الامساک، مطلقاً رکے رہنا، اور شرعاً امساک مخصوص بوصف مخصوص۔ ماہ رمضان میں مخصوص امساک یعنی کھانے پینے اور جنسی خواہشات کو پورا کرنے سے رک جانا، مخصوص کیفیت کے ساتھ، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ رمضان، رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ روزہ داروں کے گناہوں کی حرارت اور گرمی کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو ایک بڑی اچھی بات ملے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کا نام نہیں لیا سوائے رمضان کے۔ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، اور تم بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ حج یحج، اس کا لغوی معنی آتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، اور شریعت میں حج کہتے ہیں اللہ کے گھر کا مناسک حج، افعال حج کو ادا کرنے کی غرض سے ایک معین زمانے میں جو ایام حج ہیں یا اشہر حج ہیں، قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ البیت، یہ کعبۃ اللہ کے لیے علم ہے، اس میں جو الف لام ہے وہ عہدی ہے، یعنی بیت اللہ الحرام مراد ہے۔ ان استطعت الیہ سبیلا، اگر تم بیت اللہ تک جانے کی سکت اور طاقت رکھتے ہو۔ سبیلاً تمیز ہونے کے بنا پر منصوب ہے۔ معلوم ہوا کہ حج کا فریضہ ایسے ہی شخص پر عائد ہوگا جو جانے اور واپس آنے کے بقدر روپیوں کا مالک ہو، یعنی زاد و راحلہ پر قادر ہو، اور اسی طریقے سے اتنی مدت تک
اپنے اہل و عیال کا نفقہ اس کے پاس موجود ہو تو سال میں ایک زندگی میں پوری عمر میں ایک مرتبہ حج فرض ہوتا ہے، لازم آتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سفر حج میں استطاعت کی شرط لگا دی گئی، حالانکہ دیگر عبادات میں بھی اتنی استطاعت تو ضروری ہے کہ مکلف انسان عبادت کو ادا کر سکے۔ تو جواب اس کا واضح ہے کہ بھئی استطاعت سے خاص استطاعت مراد ہے، یعنی ابھی میں نے بتایا زاد و راحلہ پر قادر ہونا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک استطاعت سے استطاعت بالمال مراد ہے، یعنی اتنا مال ہو کہ سفر ممکن ہو تو فرض ہے، ورنہ نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک استطاعت بالبدن مراد ہے، یعنی کہ چلنے پھرنے اور کسب فی الطریق کی قدرت ہو تو حج فرض ہوگا، ورنہ نہیں۔ اور ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی امام اعظم کے نزدیک استطاعت کا تعلق مال اور جسم دونوں کے ساتھ ہے، کہ جسمانی بدنی طور پر بھی سفر پر قادر ہو اور مالی اعتبار سے زاد و راحلہ پر قادر ہو تو فرض ہے، ورنہ نہیں۔ یہ ارکان خمسہ مکمل ہوئے جس کی ابتدا ان تشہد سے ہوئی تھی، تحج البیت پر یہ پانچوں ارکان بحمد اللہ مکمل ہوئے۔ آپ نے ان تشہد سے لے کر یہاں تک کہ غور کیا ہوگا کہ سب سے پہلے ان تشہد، اس کے بعد تقیما، اس کے بعد تؤتیا، اس کے بعد تصوما اور اس کے بعد تحج۔ یہ سارے افعال مضارعہ کا استعمال کیا گیا۔ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو یاد رکھیے کہ ارکان اسلامیہ جو ارکان خمسہ ہے، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہر رکن کے لیے استمرار تجددی ثابت ہو رہی ہے۔ توحید میں تو تاحیات استمرار مطلوب ہے، نماز میں اس سے کم، پھر روزہ زکوٰۃ میں اس سے کم۔ یہاں آپ نے غور کیا ہوگا کہ تصوم رمضان و تحج البیت، روزے کا ذکر حج سے پہلے ہے، حج کو مؤخر کیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ روزے کا تعلق تمام مکلفین سے ہے، اور حج کی تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ حج عمر میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، جبکہ روزہ ہر سال ہر ماہ رمضان میں لازم ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ قال صدقت، اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ اس آنے والے شخص نے یہ جو صدقتہ کہا
اس کی وجہ یہ ہے تاکہ کسی کو یہ وہم اور خیال نہ ہو کہ سائل کے نزدیک یہ جواب صحیح ہے یا نہیں۔ صدقہ کہنے سے یہ بات متعین ہو گئی کہ جو جواب دیا گیا ہے سائل کے نزدیک صحیح ہے۔ فعجبنا لہو، ہم نے اس شخص کے صدقہ کہنے پر تعجب کیا۔ لہو میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع سائل ہے، جیسے غالباً اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ سوال یہ عدم علم پر دلالت کرتا اور تصدیق یہ علم پر، تو گویا کہ تضاد ہو گیا۔ ایسے موقع پر تو بجائے صدقہ کہنے کے سائل کو فہم تو کہنا چاہیے، اس لیے تعجب ہوا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے یہ جو صدقہ فرمایا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل امین ان تمام سوالات کے کرنے میں یوں سمجھیے کہ حضرات صحابہ کی نیابت کر رہے ہیں، اور چونکہ صحابہ ان باتوں سے ناآشنا تھے، اس حیثیت سے جبرائیل ناواقف تھے اور اپنی ذات کے اعتبار سے عالم تھے، اس اعتبار سے انہوں نے صدقہ فرمایا۔ قال فاخبرنی عن الایمان، جبرائیل نے کہا کہ مجھے ایمان کے متعلق بتلائیے۔ ایک روایت میں عن الایمان کے بجائے، اخبرنی عن الایمان کے بجائے مل ایمان کے الفاظ ہیں۔ اب یہاں سوال ہوگا کہ بھئی ماں کے ذریعے سے جو سوال ہوتا ہے وہ تو ماہیت کے متعلق ہوتا ہے، اب جب سوال ماہیت کے متعلق ہوا ہے تو جواب تو سوال کے مطابق نہیں ہوا، کیونکہ جواب ماہیت کے متعلق نہیں دیا گیا۔ یہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، اس اشکال کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کے سوال ہی سے یہ سمجھ لیا کہ یہ متعلقات ایمان کے متعلق سوال ہے، نہ کہ ماہیت ایمان کے متعلق، اس لیے کہ متعلقات ایمان تعلیم کے زیادہ لائق ہے اور تصدیق اسی کے ضمن میں پائی جاتی ہے، انہی کے ضمن میں پائی جاتی ہے، اس وجہ سے اس طرح کا جواب دیا گیا۔ قال ان تؤمن باللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی توضیح فرماتے ہوئے ایمان کے 6 متعلقات کا ذکر فرمایا۔ ان تؤمن باللہ، مطلب ظاہر ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اور صفات میں اور تمام ہی افعال میں یکتا تسلیم کرے، اللہ کو الوہیت میں لا شریک سمجھے، اس بات کا عقیدہ رکھے کہ وہ رب العالمین ہے
لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی مستحق عبادت بھی نہیں، اور وہ اپنی تمام صفات میں کمال سے متصف ہے۔ اللہ کی ذات اپنی تمام صفات کے ساتھ قدیم ہے، وہ حی ہے، قیوم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، قدیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوگا، اس سے قبل اسلام سے متعلق سوال ہوا اور یہ دوسرا سوال ایمان سے متعلق ہو رہا ہے، تو آپ کے ذہن و دماغ میں غالباً ایک سوال اٹھ رہا ہوگا کہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہیں یا ان دونوں کے مابین کچھ فرق بھی ہے؟ تو اس سلسلے میں مختصراً اتنا ذہن میں رکھیں، اسلام اور ایمان مصداق کے اعتبار سے متلازم ہیں، ایک دوسرے کو لازم ہیں۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ آپ اس آیت کریمہ میں غور کریں گے تو ایمان و اسلام کو مصداق کے اعتبار سے ایک ہی بتلایا گیا، تو معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان اور اسلام میں تلازم ہے، ترادف ہے، اس لیے کہ ظاہری اطاعت باطنی اطاعت کے بغیر معتبر اور مفید ہے ہی نہیں۔ اطاعت باطنیہ نہ ہو اور کوئی ظاہری اطاعت کرے، اس کو کوئی جو ہے شرعاً اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا۔ یہاں پر ایمان و اسلام کو مفہوم کے اعتبار سے الگ الگ کیا گیا، مصداق کے اعتبار سے تلازم ترادف، لیکن باعتبار مفہوم کے تغایر اور تباین۔ تو حاصل یہ نکلا کہ مفہوم کے اعتبار سے دونوں مختلف ہیں اور مصداق کے اعتبار سے متحد ہیں، تو مفہوم کے اعتبار سے فرق ہے۔ اسلام کا مفہوم افعال ظاہرہ شرعیہ کو بجا لانا، اور ایمان کا مفہوم قواعد شرعیہ کی دل سے تصدیق کرنا۔ بعض احادیث سے تداخل بھی معلوم ہوتا ہے، جیسے ایک حدیث ہے ای الاعمال افضل، پوچھا کہ اعمال میں سب سے افضل کون سا عمل ہے؟ فقال، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الاسلام۔ تو پھر ایک سوال کیا ای الاسلام افضل، کہ کون سا اسلام افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا الایمان۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان اور اسلام میں تداخل ہے، عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، دونوں جمع بھی ہوتے ہیں اور دونوں متفرق بھی ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے منطقی انداز میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر مومن مسلمان ہے، مگر یہ ضرور نہیں ہے کہ ہر مسلمان مومن ہو۔ دونوں میں سے ہر ایک کا دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آپ آئندہ ایک حدیث پڑھو گے ابھی انشاءاللہ العزیز، اس حدیث سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ،
حدیث میں ایمان کا اطلاق ظاہری اعمال پر کیا گیا۔ اسی طرح ایک حدیث آپ کے سامنے آئے گی وفد عبد القیس، وہاں بھی آپ اس بات کو سمجھو گے۔ اللہ کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اس آیت کریمہ میں بھی اسلام کا اطلاق ایمان پر کیا گیا ہے، یعنی تصدیق قلبی پر کیا گیا ہے۔ بہرحال ایمان کا محل قلب ہے اور اسلام کا محل اعضاء اور جوارح ہیں، اس لیے بطور خلاصہ کی یاد رکھیے اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان یہ باطنی چیز ہے۔